इंडियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु में हिजाब के जजमेंट को लेकर लोगों में खलबली मच चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ लोग परेशान थे क्योंकि जो हिजाब का जजमेंट आया था वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल को छू चुका था, और दूसरी ओर अमीर शरीयत का ये ऐलान करना कि कर्नाटका बंद किया जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग खुश थे कि अमीर शरीयत ने एक फ़ैसला लिया है कि कर्नाटका बंद करें, लेकिन उसी वक्त कहीं ना कहीं कुछ लोगों में नाराज़गी थी क्योंकि आने वाले दिन में जो है शाबान की ईद थी। अमीर शरीयत ने ये बंद करने का फ़ैसला क्यों लिया और अचानक ऐलान क्यों किया? अब इनको जब बंद करना ही था तो इन्होंने किसी से मशवरा क्यों नहीं किया? और जब बंद कर दिया है, ये बंद होने के बाद क्या ये किसी को मेमोरेंडम देने वाले हैं या कोई प्रोटेस्ट होने वाला है? क्या होने वाला है आगे, इस बात की जो है हलचल मच चुकी थी। बहरहाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से शहर बेंगलुरु में जो है आज पूरे मुसलमानों ने दुकानें बंद कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बेंगलुरु तो बेंगलुरु, पूरे कर्नाटक के अंदर जो है आज मुसलमानों की दुकानों को बंद कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों का ये कहना था कि हमें इस बात का गम नहीं है कि ईद के वक्त हमारी दुकानें बंद हुई है, हमारा लॉस होने वाला है। हमें इस बात की खुशी है कि अमीर शरीयत ने आज एक फ़ैसला लिया है कि दुकानें बंद करें। तो अमीर शरीयत की एक बात पर जहां हम ईद मना देते हैं, उनकी एक ही बात पर हम लोग ने आज बंद कर दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक हो रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं मौलाना मकसूद इमरान रशादी, इमाम व ख़तीब जामिया मस्जिद सिटी मार्केट में, और हम इनसे तफसीलात जानेंगे कि क्यों ये फ़ैसला लिया गया था, किस वजह से अचानक ये ऐलान हुआ था। इस साथ हम ये जानेंगे कि ये जो बंद हुआ है इसका असर क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या नतीजा निकलेगा। आइए बात करते हैं मौलाना मकसूद। इब्राहिम का भी बड़ा ज़ोरदार रहता है जी। मौलाना बताइए, मौलाना ये बंद का आखिर मकसद क्या था? इस तरीके से अचानक बंद करने का मकसद क्या था? जैसा कि आपके इल्म में है कि हिजाब का मसला ये कभी अचानक नहीं हुआ। तकरीबन 2-2.5 महीने से पहले कॉलेजेस में चल रहा था, फिर हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी। उसके बाद जब फ़ैसला आया तो वो फ़ैसला हमारे लिए बहुत ही मायूस कुन था और बहुत ही अफसोसनाक था। अब हमारे इस अफसोस को ज़ाहिर करना बहुत ज़रूरी था ताकि हुकूमत को भी हम बावर कराएं कि जो फ़ैसला आया है इससे हम खुश नहीं हैं, हमारे दिलों को ठेस पहुंची है। सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम बिरादरी इससे नाखुश है। एक पैगाम हुकूमत तक जाना चाहिए था, जिसकी वजह से शहर के हज़रत, पूरी रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहब रशादी दामद बरकातुहुम और हमारी इस रियासत की बड़ी ही मुअख्खर और बहुत ही मोहतम बिशान तंजीमें सब ने मिलकर इत्तिहाद के साथ एक फ़ैसला लिया कि हम इस वक्त ये बता दें कि देखिए, जब अचानक भी हम अपनी कौम से किसी बात का तकाज़ा करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी कौम हर दम इस रियासत के लिए और अपनी मिल्लत के लिए, अपनी इंसानियत की हिफाजत के लिए अपनी क़ुरबानी देने के लिए तैयार है। आपने देखा कि माशाअल्लाह पूरी रियासत कर्नाटक में अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अमन के साथ और बग़ैर किसी दबाव के अपने ही तरफ से रज़ाकाराना तौर पर आगे आकर माशाअल्लाह उन्होंने अपनी दुकानों को भी बंद रखा, मुलाजिम भी अपनी मुलाजमत के लिए नहीं गए, बच्चे भी अपनी स्कूलों को नहीं गए। तो ये सारा बताता है कि मिल्लत में जब सारी तंजीमें इकट्ठा हो जाती हैं, जब मिल जाती हैं, तो इसका नतीजा अल्लाह इस तरह हमारे लिए अता फरमाते हैं। मौलाना, ये ठीक है कि अमीर शरीयत ने बंद का ऐलान किया और लोगों ने भी उस पर लब्बैक कहा। लोगों ने लब्बैक कहने के बाद में अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? मौलाना, बंद कर दिए, बंद बोल दिए, दुकानें बंद कर लिए, स्कूलों को नहीं गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? हर एक का एक एक तरीक़ा रहता है, एक प्रोसीजर रहता है जिसे फॉलो करने से ही हमको नतीजा मिलता है। एक तो ये कि हम पूरी यहाँ मिल्लत इस्लामिया जो इस वक्त रहती है, ये बताना चाह रही थी कि ये जो पर्दे का हुक्म है या हिजाब का हुक्म है, ये या सतर का जो हुक्म है, ये एसेंशियल है,
یہ فرائض میں سے داخل ہے۔ جو بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کورٹ میں جب آرگومنٹ ہو رہا تھا اور وہاں جو نتیجہ ظاہر ہوا 130 صفحات یا 129 صفحات کا، تو اس میں لکھا گیا کہ ایسنشیل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو اسلام کے پلرز ہیں، 5 پلرز، جسے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف اس کو ہی فرائض میں داخل کیا گیا ایسنشیل میں۔ اس کے علاوہ جو اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ایسنشیل میں یہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پرٹیکولر کوئی قرآن کا یہ حکم ہو کہ جو حجاب کے لیے یا یہ ہے کہ برقعے کے لیے نازل ہوا ہو، یہ سمجھ رہے ہیں۔ وہاں جو معنی لکھا گیا ہے وہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، یا یہ ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ جو قرآن کے آیتیں ہیں، اس سے جو مطلب نکلتا ہے ان مطالب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے بجائے یہ بہت پرانا جو عبداللہ یوسف کا جو ٹرانسلیشن تھا اس کو نکال کے اس کا غلط مطلب سمجھ کے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا گیا، تو یہ ساری باتیں ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس کا اظہار ضروری تھا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، تو اب یہ جو پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہمارے وکلاء جو قابل سے قابل وکلاء ہوں گے ان کو اس کام کے لیے طے کر کے وہاں پیروی کی جائے گی۔ امید ہے چونکہ ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے اور ہمارے دستور نے ہمیں یہاں پوری آزادی کے ساتھ، مذہبی آزادی کے ساتھ یہاں رہنے اور تعلیم پانے اور ساری چیزوں پہ عمل کرنے کی اجازت بھی دی ہے، تو اس لیے ہم سپریم کورٹ سے پوری امید کرتے ہیں کہ وہاں سے حق کا فیصلہ ہوگا اور جو صحیح فیصلہ ہے وہ صحیح فیصلہ ہمارے سامنے ضرور آئے گا۔ اب اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ نتیجہ ضرور آئے گا۔ مولانا اور ایک بات ہے، کہیں نہ کہیں لڑکیوں میں ناراضگی دکھ رہی ہے علماء کو لے کر یا سیاسی قائدین کو لے کر کہ اب تک وہ آگے بڑھ کر نہیں آئے، تو اس بارے میں ان کو کیا رائے دیں گے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو خاموشی سے خدمت کرتے ہیں، جو بہت زیادہ ورک کرتے ہیں، ان سارے کاموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں، کن کاموں کا اعتبار ہے؟ ایک چھوٹا سا کام کیا ہم نے یوٹیوب میں ڈال دیا، چھوٹا سا کام کیا اخبار میں ڈال دیا، تو بس فقط ان کاموں کو ہی گنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام اب یوٹیوب میں آ گیا، ہر چینل میں چھائے ہوئے ہیں۔ یا میرے اللہ، ہرگز ایسا نہ سمجھیں، بلکہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد پریشان تھا اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح اس مسئلے کو وہیں لوکل لیول پر ہی سلجھایا جائے۔ ایم ایل اے سے بھی ملے تھے، وہاں کا جو مسلم وگٹ ہے جو یو ڈی پی کا، وہ جا کر وہاں کے ایم ایل اے سے بھی ملاقات کیے تھے اور پھر لوکل لیڈروں سے بھی ملاقات کیے تھے کہ کسی بھی طرح اس مسئلے کو نہ بڑھایا جائے، لیکن بعض چیزیں مقدرات میں سے رہتی ہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اللہ جو مقدر میں لکھتا ہے وہی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ مسلمان بہت سمجھ بوجھ کر اور حکمت کو اپناتے ہوئے ہر جو آنے والے مسائل ہوں گے سب مل کر ملت اسلامیہ ایک فیصلے پر آئے گی، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی بہت بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ مولانا آخری سوال ہے، جن لوگوں نے بھی امیر شریعت کی بات پر لبیک کہا تھا، اس کام کے لیے محنت پڑے تھے، یہاں تک نان مسلم لوگ بھی اپنے دکانیں بند کی تھی، ان لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہی ہمارے ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہمارے اس ملک میں مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، یہ بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب کسی پر کوئی آفت آتی ہے تو یہ سب مل کر اسے فیس کرتے ہیں، تو وہ مصیبت بہت ہلکی سی لگتی ہے۔ آج یہ چیز ہمارے سامنے دیکھنے کو ملی ہے کہ جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بغیر کسی دباؤ کے رضاکارانہ طور پہ بند کیا، تو وہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی اپنے طرف سے ہی بند کیا، کوئی ان پر زبردستی نہیں کہ لوگ گئے چلائے یا کوئی ریلی نکلی۔ یہی ہونا چاہیے کہ جب ہمارے بڑے اور ہمارے جو بڑی تنظیمیں ہیں ان کے طرف سے جو ہدایات جاری ہوتی ہیں تو ان پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو اس میں ہر ایک کو بہت 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 بڑا فائدہ ملے گا۔ میں تمام کا جتنی بھی تنظیمیں اس میں کام کیے ہیں اور ہر فرد جو اس کے ساتھ اپنا مقصد سمجھ کر یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے ماں ہو، چاہے اسی طرح ہمارے اس ریاست کا کوئی بھی تنظیم ہو، ہر ضلع کا اور ہر تعلق کا اور ہر ایک چھوٹے سے دیہات کا بھی ہمارا بھائی جو ہے اس سے جڑ کر جو کام کیا ہے واقعتاً شکریہ کا حقدار ہے۔ ہم تو کچھ نہیں دے پائیں گے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ جب سب مل کر ایفرٹس ڈالتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ انشاءاللہ اس کا بہتر نتیجہ عطا فرمائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔
بہت سے علماء کرام کی بھی جو ہے امید اب سپریم کورٹ سے جڑی ہے، لیکن اتہاس گواہ ہے جس طرح سے بابری مسجد کا ہوا تھا، جس طرح سے ٹرپل طلاق کا ہوا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے حجاب کا فیصلہ صحیح ہو پائے؟ ہمارے رب نے سورۃ یوسف میں ایک آیت بڑی زبردست پیش فرمائی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے اور یعقوب علیہ السلام انتظار میں تھے، جبکہ کوئی وہاں امید نظر نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بچوں سے؟ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی ذات سے ہمیں کبھی مایوس ہونا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے ایک لڑکا ایک لڑکے کے ساتھ، جسے ہم گے کہتے ہیں ہمارے یہاں کے معاشرے میں، ان کے شادیوں کو سپریم کورٹ نے اجازت دے دی، اور اسی طرح ایک لڑکی ایک لڑکی کے ساتھ اگر رشتہ بنانا چاہتی ہے تو اس کو بھی اجازت دے دی سپریم کورٹ نے۔ اب جو لوگ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم کسی پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ایک لڑکا ایک لڑکے سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، ایک لڑکی ایک لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سپریم کورٹ سے امید ہے کہ حق کا فیصلہ آئے گا، لیکن اگر کچھ بات الگ ہوتی ہے تو ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہیں، لیکن ہم شریعت پر انشاءاللہ عمل کریں گے، ہماری بیٹیاں بھی عمل کریں گے، مرد حضرات بھی جو ان کے لیے احکامات ہیں اس پر عمل کریں گے۔